اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے رموز کیا ہیں؟ فرمایا کہ ولایت کے بیان میں تحقیق میں مشائخ کرام کی بہت سی عمدہ اور لطیف رموز ہیں، جہاں تک ممکن ہے میں اس کے چیدہ چیدہ رموز بیان کروں گا۔ فرمایا ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو۔ اپنے حال میں گم کر گما یا کرو رہن، اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو، نہ وہ اپنی ذات کی نسبت سے کچھ خبر دے سکے نہ غیر اللہ کے ساتھ اسے آرام ہو، کیونکہ بندے کا خبر دینا کسی حال کی نسبت ہوتا ہے، اور جب اس کے تمام احوال ہی فنا ہو چکے ہیں تو اس کا اپنے حال کی نسبت خبر دینا درست نہیں۔ اس طرح جب وہ غیر حق سے آرام ہی نہیں پاتا تو وہ کیسے اپنے حال کی نسبت سے خبر دے؟ اس لیے کہ محبوب کے حال سے غیر کو خبر دینا محبوب کے بھید کو ظاہر کرنا ہے، اور حبیب کے بھید کو غیر پر ظاہر کرنا محال ہے۔ نیز مشاہدہ حق میں غیر کو دیکھنا محال، اور جب غیر کو دیکھنا نہ ہوگا تو خلقت سے آرام پانا کیسے ممکن ہے؟ بڑی کام کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے جو روحانیت کی تلاش میں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو روح کی دنیا کے متلاشی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جو سالک ہیں، سلوک کی، روحانیت کی، طریقت کی راہیں اور منزلیں طے کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ ان کے لیے اب اس میں دیکھیں، ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی ہو اور مشاہدہ حق میں باقی ہو۔ اپنے حال میں فانی ہو اور اللہ کے مشاہدے میں باقی ہو۔ اسے اپنی ذات کی خبر نہیں، اپنی ذات کے حقوق نہیں، اللہ کے حقوق کی خبر، میرے اللہ کے میرے اوپر کیا حق ہیں، ہر پل اس کی خبر ہو، ہر لمحہ اس کی خبر ہو کہ میرے اللہ کے میرے اوپر کیا حق ہے، ہر لمحہ اس کی خبر ہو۔ اور جس کی ہر لمحہ اس کی خبر ہوگی وہ ہمیشہ کامیاب۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جو رب کی ذات کو جس نے پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، اللہ کے حبیب کو پہچانا، جس نے اللہ کی ذات کو پہچانا۔ یہ فقراء کے پاس بیٹھ کے یہی ترتیب ہے کہ ہم اپنی ذات کو کیسے پہچانیں، اپنے اندر کو، پھر جب اپنے اندر کو پہچان لیں گے پھر اپنے اندر کو بھول کے جس نے پہچان دی ہے اللہ نے، اس کو یاد رکھیں گے۔ وہ مشاہدہ ہر وقت، حق ہر وقت سامنے ہوگا۔ بعض اولیاء صالحین کی حالت یہ رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھول جاتے تھے، اپنا گھر بھول جاتے تھے، اپنی زندگی بھول جاتے تھے، اپنا نام بھول جاتے تھے۔ مشاہدہ حق ان کے اوپر اتنا غالب ہوتا تھا کہ وہ اپنا ہر چیز بھول جاتے تھے، سب کچھ بھول جاتے تھے، سب کچھ بھول جاتے تھے، اور صرف اللہ کو یاد رکھا۔ اپنا سب کچھ بھول گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ جب ہوش میں آئے تو فرمایا سب کچھ واقعی بھول جائیں گے۔ جب بندہ مر جاتا ہے پیچھے سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔
روایات میں ہے کہ اس کو اطلاع ملتی ہے، احوال میں رہتا ہے، روایات میں ہے، روایات میں ہے کہ اس کو خبر ملتی ہے، اس کو احوال ملتے ہیں، لیکن وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے پھر اگلی دنیا کا فکر ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ، اس کی ساری کائنات ہی وہی ہے، ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد وہ پچھلا سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر زمین و آسمان کے پیٹ میں آتا ہے، پھر زمین و آسمان میں پیٹ میں آ کے یہیں کے دن رات حال احوال محنت اور کوشش میں لگا رہتا ہے، پھر یہاں سے نکل کے جب قبر کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر یہ زمین و آسمان کے پیٹ کا نظام بھول جاتا ہے، اس کو اگلے نظام کی خبر ہوتی۔ مشاہدہ حق کسے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ بھول جانا ہے، سب کچھ چھوڑ جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، صرف ایک ذات رہے گی، وہ اللہ رہے۔ رمضان میں اس کی دن رات مشق کرائی جاتی ہے، بھوک کے نام پہ، آنکھوں کے روزے کے نام پہ، کانوں کے روزے کے نام پہ، دل کے روزے کے نام پہ رمضان میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے، دن رات مشق کرائی جاتی ہے رمضان میں، اور ایک احساس دیا جاتا ہے آج عارضی چھڑوائی ہیں چیزیں، کل ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ نیند کے اوقات تبدیل ہوتے ہیں، کھانے کے اوقات تبدیل ہوتے ہیں، معمولات تبدیل ہوتے ہیں، ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج عارضی چھڑوائی، یہ چیزیں عارضی چھڑوائی، یہ چیزیں آج عارضی چھڑوائی، کل کو یہ چیزیں حقیقت بن کے تیرے سامنے ہوں گی، تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جائے۔ رمضان میں اس کی مشق کرائی جاتی۔ اچھا، جس کی مشق ہو پریشان نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کو دیکھا، میں نے کہا دوڑتا پھر رہا ہے، کیا ہوا؟ کہہ رہے حج پہ جانا، وہاں پیدل چلنا ہوتا ہے، ابھی سے پیدل چلنے کی مشق کر رہا ہوں، اگر میں ابھی سے پیدل چلنے کی میں نے مشق نہ کی، اگر ابھی سے پیدل چلنے کی مشق نہ کی تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا، میں وہاں بیٹھ جاؤں گا، پیدل نہیں چل سکوں گا۔ مشق کر۔ ایک درویش تھے، وہ تپتے فرش پہ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گرم تپتے فرش پر، پتھر کے فرش پر، ننگے بدن، کرتا اتار کے کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ کی راہوں کی جو مشقتیں اور مجاہدے ہیں، اگر اچانک آئے تو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس کے بھی مشق کر رہا ہوں۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو گھر والے اس کی موت کو قبول کرتے رہتے ہیں، اس نے کہا جی بچنے کی امید نہیں ہے، آہستہ آہستہ انتظام کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو اچانک موت ہوتی ہے، یہ بہت بڑا جھٹکا اور صدمہ دیتی ہے۔ اچانک جو موت ہوتی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ میرا اللہ تیاری کروا، کبھی کھانا چھڑوا کر، کبھی نیند چھڑوا کر، کبھی آرام کو، کبھی معمولات توڑ کے، یہ میرا اللہ تیاری کروا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اللہ اس کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ جس کے اندر اس کی مشق ہو گئی، موت سے نہیں گھبرایا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، بیوی رونے لگی، کہا یہاں سے بہتر جگہ ملے گی، یہاں کے ہم نشینوں سے بہتر ہم نشین ملیں گے، اور یہاں سے بہتر دوست میرے کملی والے میرا انتظار کر رہے، میں نے وہاں جا کے روزہ افطار کرنا۔ وہ پہلے سے ان چیزوں کی مشق کر کے
پہلے سے تیاری میں ہوتے ہیں، پہلے سے تیاری میں ہوتے ہیں، ان چیزوں کی مشق کر کر کے پہلے سے تیاری میں ہمیں تیاری کرائی جا رہی۔ پھر جب یہ تیاری ہوتی ہے پھر مشاہدہ حق ملتا ہے، اللہ پاک کی ذات کا مشاہدہ ملتا ہے، مشاہدہ ملتا ہے کہ اللہ ہے اور کیسے ہے اور کس طرح ہے۔ اللہ اپنے وجود اور کیفیات کو بندے کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ اس بات کو ضرور سمجھیے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اپنے آپ کو میری ذات کے لیے فنا کرتا ہے، میں تو اس کو بقا دیتا ہوں۔ جو اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے اللہ اس کو بقا دیتے ہیں، باقی رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، دائم رکھتے ہیں، اس کو موت نہیں آتی۔ لوگ سمجھتے ہیں موت ہے۔ شیخ نے لکھا ہے باب بنی شیبہ مکہ میں ایک شخص کو دیکھا فوت ہو کے پڑا ہے، میں نے غور سے دیکھا، وہ تو مشاہدہ حق میں تھا، اس نے آنکھیں کھول دی، انہیں یہ کیا تم مرے نہیں ہو؟ وہ نے کہا نہیں، اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں۔ کہا کہ ایک میت کو کفن قبر میں رکھا، اس کے سر کے طرف کی بند کھول دیے تو اس نے آنکھیں کھول دی، تو کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے، بس صرف ایک عالم سے دوسرے عالم میں، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں فلاں بندے کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ ایک میت کو میں نے نہلانے لگا، اس میت نے میری چھوٹی انگلی پکڑ لی، تو میں نے کہا چھوڑ دے، مجھے پتہ ہے آپ زندہ ہیں، اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے۔ کہا مسکرا کے اس نے چھوڑ دیا، پھر میت فوت ہو گیا، مسکرا کے چھوڑ دیا۔ پھر حق کے مشاہدے اللہ اس طرح کرواتا ہے۔ 1000 سال بعد 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹی اور اس کے اندر اس کی میت نظر آئی، 100% ویسی پڑی تھی۔ 1000 سال وہ بادشاہ دنیا کا بھی تھا اور روحانیت کا بھی تھا۔ اللہ اپنے حق کا پھر ایسے مشاہدہ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے بندہ اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ کی ذات، اللہ کے نام کی بقا پاتا ہے، اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ کے نام کی بقا پاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں منازل 3 ہیں، فنا فی الشیء، پہلے اپنے آپ کو اپنے مرشد میں فنا کر، جو حکم دے کر دے، جو فرمائے مان جا، بغیر وضاحت بغیر دلیل کے، اور ان کی منشا اور ان کے حکم ان کی چاہت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ وہ تجھے بار بار وضاحتیں نہ دے، یہ کام کہا تھا نہیں کیا، یہ کام یوں ہے، یہ کام یوں ہے، بار بار کہنا، اس کا نام فنائیت نہیں ہے۔ تو کہا پہلے اپنے آپ کو مرشد میں فنا کر، فنا فی الشیء، پھر فنا فی الرسول کا تجھے درجہ، توفیق اور مقام ملے گا، اور پھر فنا فی الرسول کے مقامات اور درجات میں چلے گا۔ 1 2 3، یہ تو پھر میرے سامنے سو رہے ہیں، وہ بندہ بھی سو رہا ہے، یہ بھی سو رہا ہے، اور یہ روز سوتے ہیں۔ بھئی آپ اگر مجبوری ہے آپ کی تو آپ میرے سامنے نہ بیٹھیں، آپ کی مجبوری ہے تو سامنے نہ بیٹھیں، مجبوری ہے تو سامنے پھر تو بیٹھتے ہیں، اور روز بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے فنا فی الشیء،
پھر فنا فی الرسول. ایک صاحب تھے صحابی، اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی پہ ایک جگہ سر نیچے کر کے گزرے. کیا ہوا؟ کہا ایک دفعہ میں اپنے حبیب کملی والے کے ساتھ جا رہا تھا، درخت کی شاخ جھکی ہوئی تھی، آپ نے سر مبارک نیچے کیا. آج درخت کی شاخ نہیں ہے لیکن جگہ وہی ہے، میرے حضور نے ایسے کیا ہے تو میں ایسے کروں گا. میرے حضور کی ایک سنت کی ابتدا، یہ آل رسول کا شیوا تھا. امام حسین ایک دفعہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، لوگوں میں اپنی آستین بازو قمیض میں کیسے ڈالوں؟ آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو مجھے بتائے، میں نے ڈالتے دیکھا ہے، کیا پتہ میرے دیکھنے میں مغالطہ ہو. میرے حضور نے قمیض کیسے پہنی؟ پھر فنا پھر رسول کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک ایک اتباع کو دیکھتا ہے. ایک بندے کے ہاتھ میں پھل تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا، لوگوں بتاؤ میرے حضور نے یہ پھل کیسے کھایا تھا؟ کیسے کھایا تھا؟ میرے حضور نے یہ پھل کیسے کھایا تھا؟ اور اس نے نہیں کھایا، کسی نے نہیں بتایا کہ حضور نے یہ پھل کیسے کاٹا تھا، کیسے کھایا. پھر فنا فی الرسول کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ منزلیں طے کرتا ہے، وہ سفر طے کرتا ہے، وہ منزلیں طے کرتا ہے، وہ سفر طے کرتا ہے. اور پھر جب اس منزل اور سفر میں پختہ ہوتا ہے، پھر بقا باللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے. بقا باللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اور آخر میں بقا باللہ. یہ جتنے اللہ کے دوست ہیں ابھی تک مرے نہیں ہیں، ان کے تذکرے ہیں، ان ہستیوں کو ہم ہدیہ کرتے ہیں اعمال کا، ابھی تک نہیں مرے. میں گیا، سفر میں تھا، حضرت لال شہباز قلندر گیا، ایک بندہ تھا، دیگیں بٹی ہوئی تھیں، بانٹ رہا تھا، لوگ کھا رہے تھے. میں سوچنے لگا اپنی زندگی میں یہ اللہ کے دوست، ان کا نام عثمان تھا. عثمان تھا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں اپنے بیٹے کا نام عثمان اس لیے رکھا ہے ان کی نسبت سے، ان کا نام عثمان تھا. ان کے اندر 3 خوبیاں تھیں، اہم خوبیاں تھیں، 3 اہم خوبیاں. ایک تو مخلوق کو کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر بزرگوں کے نام کے ساتھ غریب نواز آتا ہے. خواجہ غریب نواز. میں تسبیح خانے میں دیکھتا ہوں اکثر غریب آتے ہیں، خواجہ غریب نواز. ایک صفت یہ تھی، ایک صفت ان کی یہ تھی، ایک صفت کہ وہ ہمیشہ نماز کے اہتمام میں لوگوں کو یاد دہانیاں کرواتے تھے، اعمال کی دنیا میں لوگوں کو یاد دہانیاں کرواتے تھے. اور دوسری صفت یہ تھی کہ جو بندہ کہتا تھا کہ مجھے ولایت روحانیت چاہیے، فرمایا میرے کملی والے کی شکل ظاہری بنا لے، اللہ تیرا اندر بنا دے. پھر فرمایا اگر ظاہر بنا کے بھی اندر 100% نہ بن سکا. فرزق شاعر تھے، داڑھی سے آتی جانے لگے تو کہا میری داڑھی کو آٹا لگا دینا. لگا دیا. اللہ کے حضور گئے،
मेरे बंदे क्या लाए, क्या लाए, या अल्लाह तेरे से सुना है, फलां ने रिवायत की है, फलां ने। जब कोई बंदा तेरे पास आता है और उसके बाल सफेद होते हैं, तुझे हया आती है, तो अजाब नहीं देता, मैं वो सफेद बालों वाली कोई शक्ल बना के लाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदे तूने मुझसे अच्छा गुमान किया, जा मैंने तुझे माफ किया, जा मैंने तुझे माफ किया, तूने मुझसे अच्छा गुमान किया। हजरत उस्मान मरवंदी मैं वहां गया हूं इनके मकाम पे जहां के हजरत उस्मान थे, लाल शहबाज। वो उनके अंदर ये 3 सिफात थी। और फिर इस हक में फना हुए, इस हक में फना हुए लोग उन्हें कुरान तस्बीह अमाल पढ़ के हदिया कर रहे हैं। आप भी, मैं भी आज के बाद अपने आप को इसलिए फना कर रहे कि अल्लाह की मोहब्बत और मुशाहदे में हमें बका मिलेगी। ये रोजे के नाम पे, ये रोजे की सख्ती के नाम पे, ये मुसाफरत और परदेश के नाम पे, मुसाफरत और परदेश के नाम पे, कि मुसाफिर और परदेशी की क्या कैफियत होती है। कभी घर याद आए, कभी बच्चे, कभी सुकून, कभी राहत। अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को परदेशी बना दिया, अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को परदेशी बना दिया। और इस परदेश पे मेरा अल्लाह, इस परदेश पे मेरा अल्लाह गैब से अपनी रहमत और बरकत और अता और शफकत फरमाते हैं। इस परदेश में अपने आप को फना किया है और रब फना नहीं होने देता। याद रखिएगा, मेरा अल्लाह कुर्बानी मांगता है, लेता नहीं है, मांगता है, लेता नहीं। इस हालत पे शुक्र गुजारी का जज्बा हो। बोले, इस हालत पे किसका जज्बा हो? शुक्र गुजारी का जज्बा। या अल्लाह, तो मेरी सांसों को, मेरी चाहतों को, मेरे जज्बों को तूने अपनी जात के लिए कबूल किया है, अपनी राहों के लिए कबूल किया है, रोजे और भूखा रहने के लिए कबूल किया है। अल्लाह, तूने मेरी सांसों को, मेरी राहों को, मेरे कदमों को, मेरी माल जान वक्त को अपनी राहों के लिए कबूल किया है, अपनी राहों के लिए कबूल किया। आप कितने खुशकिस्मत हैं। कोई दुआ थी, कोई ऐसी अल्लाह की रहमत थी जो पड़ी और अल्लाह ने आपको अपनी राहों के लिए, अपनी सच्ची राहों के लिए कबूल किया। एक खुशखबरी सुना। मुझे एक दफा एक साहब ने कहा कि नहीं, दुआ कहने लगा, दुआ करें अल्लाह मुझे कभी तस्बीहाने से दूर ना करे। मैं कहा आमीन। मैंने कहा आमीन। तो कहा हम 3 दोस्त हज पे गए, हज पे गए, 3 दोस्त हज पे गए और हज पे जाके वहां हमने तवाफ किया, उम्रा किया। हज पे जाते ही थके हुए थे, हमने कहा बाल सर के कटवाए, सो गए कि बाद में उठ के नहा लेंगे, इतने थके हुए थे। तो कहा मुझे मेरी वालिद के वालिद दादा आए, कहने लगे उठो नहा लो। कहा मुझे एहसास नहीं था कि वो फौत हो गए हैं, पर इतना एहसास है कि वो मेरे साथ हैं। मैं नहाया, उन्होंने मेरे कपड़े संभाल के रखे हुए थे, कपड़े पहनाए। कहा सोफा पड़ा था, वो वहां बैठ गए, मैं बेड पे बैठ गया बिस्तर में, और बिस्तर में बैठ के कहा हम बातें करने लगे।
تو کہا تو تسبیح خانے کیوں نہیں جاتا؟ کہا بیٹے بہت سارے جاتے ہیں، بس میری کوتاہی ہے۔ تو کہنے لگے تجھے پتہ ہے وہاں کی سانسوں کے ساتھ تیری سانسیں جب ملیں گی، ان سانسوں میں اللہ ہے، اور ان کے ساتھ تیری سانسیں ملیں گی تو تجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا پردادا ہوں اور میں یہاں بقی میں رہتا ہوں۔ ہم نے تو آپ کو فلاں جگہ دفن کیا تھا۔ تو کہا اللہ نے مجھے اس قابل بنا کے یہاں منتقل کر دی۔ کہا اپنی نسلوں کو خود تسبیح خانے سے جوڑے رکھنا، وہاں کی سانسوں کے ساتھ تیری سانسیں ملتی رہیں۔ اگر ایسا کرتا رہا تو بھی ہمارے ساتھ پھر جنت المالا میں آئے گا، تو بھی ہمارے ساتھ آئے گا۔ یہ خواب مجھے سنایا، کہنے لگا میری کوتاہی ہے، لیکن میں اپنی اولاد کو، گھر والوں کو کہتا ہوں کہ تسبیح خانے جاتے رہیں۔ موصوف کبھی کبھار آتے تھے اور ان کی سانسیں تسبیح خانے کی سانسوں کے ساتھ ملتی رہیں۔ قدرت کا نظام حج پہ گیا، وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، ان کو وہاں فالج ہو گیا، بیمار ہو گئے، بیماری کی حالت میں موصوف فوت ہو گئے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت المالا کی قبر میں اتارا۔ میں نے خود جنازہ پڑھا۔ جنازے کی وہاں بیٹری والی ٹرالی ہوتی ہے جو بھاگتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، اس میں خود بیٹھا، جنازہ پڑھا، غسل میں تھا، سارے معمولات، بیماری میں تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پردادا آئے اور کہنے لگے سانسوں کے ساتھ سانسیں ملا۔ یہ آپ جو سانسیں لے رہے ہیں نا، یہ شاید بات میں نے پہلی دفعہ کہی ہے، سانسوں کے ساتھ سانسیں ملا۔ جن سانسوں میں کراہت ہو، کفر ہو، اللہ کا غیر ہو، جن سانسوں کے ساتھ اندر شرک پر ہو، اور جن سانسوں میں بت پرستی ہو، ان کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جن سانسوں کے اندر اللہ کا ذکر کا نور ہو، ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کسی بندے نے منہ میں الائچی رکھی ہو، 8 بندوں میں اس کی خوشبو جاتی ہے۔ معلوم ہوا سانس ایک دوسرے کے اندر جا رہی ہے تو آپ نے خوشبو سونگھی ہے۔ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے منہ میں بدبو ہوتی ہے، دور بیٹھے بھی ان کی بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ سانسوں کے ساتھ سانسیں ملیں، آپ کی سانسوں کے ساتھ سانسیں ملیں۔ بڑی عجیب بات ہے، میں حیران ہوا ان کی بات سن کے۔ جایا کر تسبیح خانے، وہاں کی سانسوں کے ساتھ تیری سانسیں ملیں، اور سانسوں کے ساتھ سانسیں ملیں گی، تیرا کام بن جائے گا، تیرے مسئلے حل ہو جائیں۔ سانسوں کے ساتھ سانسیں ملیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، تسبیح خانے میں آنے والے، بیٹھنے والے، رہنے والے خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہے۔ اس لیے جب کوئی غفلت میں سوتا ہے، اور خاص طور پہ ٹیک لگانے والے ابھی بھی سو رہے ہیں، ادھر بھی سو رہے ہیں، ادھر بھی سو رہے ہیں، مجھے اس لیے دکھ ہوتا ہے۔ میں نے اس تسبیح خانے کے کئی کرامات اور کمالات دیکھے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھے ہیں، تو آئیں، اللہ ہماری سانسیں یہاں گزرواتے۔
सांसें यहां गुजरो। वो कहते थे कि हज के अय्याम है, कोई भी हाजी जन्नतुल माला में दफन नहीं हो सकता, उनके लिए एक इलाहिदा कब्रिस्तान है। कैसे गैब से इंतजाम हुआ। भोपाल के एक शख्स थे, उन्होंने सारा इंतजाम किया, इंतजाम करके जन्नतुल माला में कब्रिस्तान मक्का के जहां बड़े बड़े सहाबा और अहले बैत हस्तियां, वहां मैंने अपने हाथों से दफन की। सांसों के सांस इस मजमे में जोड़े रखो। बाज मेरे मुखलिसीन दूर होते हैं, बाज मेरे मुखलिसीन मजमे में नहीं आते, दूर होते हैं। कोई आईटी में बैठा है, कोई उधर बातें कर रहा है, कहने में मसरूफ था, लेकिन ठीक है, सांसों के साथ सांसें जोड़े रखे। इस मजमे में बड़ी तासीर है, इस मजमे में बड़ी ताकत है, इस मजमे के अंदर बहुत अनोखा निशान है। बड़े राज की बात आज अल्लाह ने निकलवा दी। राज की बात थी, दिल में थी, याद ही नहीं आई, आज याद आ गई, आज याद आ गई। मुझे याद है कि वो उनकी बिल्डिंग थी जिस तरफ मदीना मुनव्वरा में जमजम भरते हैं और मोहनबेक होटल है, उसके पीछे उनका होटल था। 3 बंदे आ रहे थे और मुझे ये बात उस वक्त बताई थी। और फिर पता नहीं कौन से हज, किस साल के हज में वो इकट्ठे हो गए, कोई याद 17 के गालिबन 2017 के हज। और फिर मेरे हाथों से फिर सब कुछ हुआ, वो ख्वाब पूरा हो गया। सांसों की बरकत देखें। और मेरा एक तजर्बा है, जो तस्बीह खाने की खिदमत जज्बों से जुड़ा रहते हैं, मैंने अक्सर लोगों के खात्मे ईमान पे देखे, खात्मे ईमान पे देखे, खात्मे ईमान। अल्लाह हम सब के खात्मे ईमान पे कर, खात्मे ईमान पे कर। बंदिश तो राहौती अमल है, रोज करते हैं। रोज करने से बाज़ औक़ात अमल आदत बन जाता है। आदत नहीं बनानी, इबादत बनानी। आदत नहीं बनानी, आदत नहीं बनानी, इबादत बनानी, इबादत बनानी। अल्लाहुम्मा काफ़ा या इंसान, अल्लाहुम्मा हामिला इंसान, अल्लाहुम्मा हामिला इंसान।
کا ذکر کریں گے نفی اسبات کا۔ صبح کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اس کی رحمت کا وقت ہے۔ اپنے آپ کو فنا کر دیں گے تو مشاہدہ حق پائیں گے، اس کی قبولیت اور محبوبیت کا وقت ہے۔ تو اللہ کا ذکر نفی اسبات کا کریں گے دل کی گہرائیوں اور پورے جذبے کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اللہ اللہ آمین۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أنت نستغفرك ونتوب إليك. أنت نستغفرك ونتوب إليك. أنت نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. معاف کر دے، قبول کر دے، محبتوں کے فیصلے کر دے، رحمتوں کے فیصلے کر دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما برحمتک یا ارحم۔ اوپر جو کینٹین والی ٹیم ہے، جو ہمارے کچن والی یا فردو یا وطرو، یا فردو یا وطرو، یا فردو یا وطرو، یا فردو یا وطرو۔ اللہ وہ بول ہیں جن بولوں کو تیری ہستیوں، تیرے نیک بندوں نے پڑھا، ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ان بولوں سے ہر بلا ٹلی، ان بولوں سے مصیبتیں دور ہوئیں، ان بولوں سے ناکامیاں ختم ہوئیں، ان بولوں سے حالات بہتر ہوئے۔ آقا ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی حالات بہتر کر دے۔ اور پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے التجائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یا فردو یا وطرو، یا فردو یا وطرو۔ آمین آمین آمین۔ یا فردو یا وطرو۔ یا قدیمو یا احدو یا سمدو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو۔ مولا پردیسی ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، عاجز بھکاری ہیں، منگتے ہیں، جھولیاں بھر کے جانا چاہتے ہیں، مرادیں پا کے جانا چاہتے ہیں، آسیں لائے ہیں، آسیں لائے ہیں، امیدیں لائے ہیں۔ کھلی نہیں، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں؟ میرا علمی محدود ہے، میرا علمی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے، آپ پہ کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی۔ جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی۔ ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل عقری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے، کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، بڑے غم کی بات کہے۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنایا۔ تو عبقری ملا، پھر عبقری نے آ کے مجھے بتایا کہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، تو عبقری نے بتایا۔
والد نے نہیں بتایا. جو بندہ کالی دنیا میں ہو، کالے جذبوں میں ہو، اس کے سامنے کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، وہ 4 چیزیں جمع کر لے: کالے ماش، کالی مرچ، ہرمل اور کلونجی، کالے دانے. کالے دانے، حبۃ السوداء، عربی میں اس کو کالے دانے کہتے ہیں، حبۃ السوداء. یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، اور 4 چیزیں جمع کر کے پھر ان کے اوپر پڑھے یا لطیف ہو یا ودود ہو. ساری کائنات میں اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں اس کے لطف و کرم ہے، اس کی عطا و شفقت میں ہے. زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں ادھر اور ادھر، ایک اللہ بچا دیتا ہے. میں کل ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا استنبول کے، ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، لوہے کی بینچ تھی گول. میں جو اٹھنے لگا نا، میں نیچے ہو کے اٹھا تو بینچ ٹیڑھی ہو گئی اور میں مزید نیچے کی طرف جھک گیا. سامنے ایک صفائی والی بوڑھی خاتون کھڑی تھی، ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے کہا. اس نے کہا شاید پھر زلزلہ آیا ہے اور زلزلے نے آ کے مجھے گرایا ہے. تو میں نے کہا نہیں، اشارہ کیا، میں نے کہا بینچ ٹیڑھی ہوئی ہے. جب زندگی میں حالات اور مشکلات کا اتنا خوف ہو اور پریشانی ہو، پھر ایک لفظ ہے لطیف اور ودود. لطیف میں بھی 4 حروف ہیں، لام، یا، توا اور فا، جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں لام، یہ، توئے اور فے. اور ودود بھی 4 ہے، واو، دال اور پھر یہی 2 حروف، واو، دال. جو دنیا کی کسی آخری مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ عمل کر لے، ان 4 چیزوں کو جمع کرے، اس کو تھیلی میں ڈالے اور تھیلی میں ڈال کر پھر اس پہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھے. آج ہم پڑھیں گے جذبے سے. بس مشکلیں یوں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں یوں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور کالی چیزوں کو آگ لگتی ہے، کالے لوگوں کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں اور کالی دنیا ختم ہو جاتی ہے. جب یہ 4 چیزیں کے اوپر آپ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہیں. یہ 2 وہ اللہ کے نام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ان ناموں کی طاقت اور تاثیر ہم نہیں جانتے. آپ کی 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. 4 سمتیں ہیں اور چاروں سمت میں خطرات کا خطرہ ہے. کوئی حادثہ، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی پریشانی، کوئی کسی قسم کی زیادتی چاروں طرف سے ہو سکتی ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک تجربہ کیا، سنا کہ آگے بیٹھے تو حادثے ہوتے ہیں. میں نے بس میں آگے بیٹھنا چھوڑ دیا، پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا. ایک دفعہ پیچھے بھی حادثہ ہو گیا، بچ گیا. پھر سنا ہے کہ درمیان میں بیٹھے تو بندہ حادثے سے بچ جاتا ہے. کہنے لگے ایک دفعہ درمیان میں آ کے خود گاڑی لگی، ایک گاڑی دوسری کو، درمیان میں بھی حادثہ ہو گیا. اب سوچا کہ کہاں بیٹھوں. پھر خیال آیا اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کے بیٹھو. اس کو پھر سنیں غور سے. اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اسباب کا استعمال اور اسباب کے ساتھ حفاظت کا نظام، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور حفاظت میں دینا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک کی امان میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ بہت ضروری ہے. وہ یہ حفاظت والے اعمال ہیں. جس کے پاس یا لطیف ہو یا ودود ہو ہے، یا لطیف ہو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی کالا جادو، کوئی کالی چیزیں، کوئی کالے روگ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالا جادو، کالی چیزیں، کالے روگ میرا نقصان کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ کمال ہے. اس کو سنیں، سمجھیں. کتنے عامل کامل دنیا میں گزرے ہیں، میں نے ان کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے پاس صرف یا لفظ لطیف تھا یا پھر یہ دونوں چیزیں لطیف اور ودود تھا. کتنے عامل کامل ایسے ہیں، ان کی میں نے تاریخیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، چند دیکھے ہیں. ان کے پاس یہی لفظ تھا، یہی حرف تھا،
ہمارے پاس لفظ ہیں، حرف ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے، یقین کا جذبہ کمزور ہے. حرف ہیں، لفظ ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے اور یقین کا جذبہ کمزور ہے. اور اس یقین کی بے طاقتی اور کمزوری کی وجہ سے ہم اکثر وہ چیزیں نہیں پا لیتے جو حقیقت ہے. ہمارا یقین کمزور ہے. ورنہ یا لطیف و یا ودود و پڑھتے ہی چاروں سمتیں، مشرق مغرب شمال جنوب اور اوپر نیچے، ان سب سے حفاظت کی چھتریاں، حفاظت کا نظام، نور کی دیواریں، روح کی دیواریں، روحانیت کی طاقتیں اور روحانیت کا کمال شروع ہو جاتا ہے. یا لطیف و یا ودود. دیکھو یہ کیو آر کوڈ، یہ بار کوڈ، یہ تعویذ ہے. بار کوڈ، کیو آر کوڈ تعویذ ہے. ان پہ ہمیں اندھا یقین ہے، اندھا اعتماد ہے اور کامل یقین ہے ان تعویذوں کے اوپر. اور ہم کہتے ہیں کہ ان بار کوڈ کو، کیو آر کوڈ کو بس یوں رکھیں گے ایک دنیا کھل جاتی ہے معلومات کی، علم کی. اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ان ناموں میں پوشیدہ طاقتیں ہیں، ان ناموں میں پوشیدہ قوتیں ہیں، پوشیدہ طاقتیں ہیں اور پوشیدہ قوتیں ہیں اللہ کے ان ناموں میں. جاگ رہے آئے تھے روحانیت لینے اور شیطانی چیزوں نے نیند میں گھیر دیا، تاکہ آیا تو ہے جھولیاں بھر کے نہ جائے. خیال کرنا لٹ نہ جائے، خیال کریں لٹ نہ جائے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اونگ رہے ہیں اور مجھے ان کے نقصان پہ دکھ ہو رہا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، میرا اللہ کہتا ہے میں مہربان ہوں اپنے بندوں پہ. آؤ میرے نام کو پڑھ کے دیکھو اور میرے نام کو آزما کے دیکھو اور میرے نام کی تاثیر آ کے دیکھو. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ آیت کہاں ہے؟ آؤ آ کے پڑھ کے دیکھو اور میرے نام ودود کی تاثیر پا کے دیکھو. یاد رکھیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک متی دے رہا ہوں. زندگی گزارے جتنے بھی دن اس نے لکھے ہیں، سسک سسک کے نہ گزارے، تڑپ تڑپ کے نہ گزارے، بلک بلک کے نہ گزارے. ایسی زندگی جس کی کبھی چھاؤں ہی نہ ہو، جس کا کبھی سایہ ہی نہ ہو، جس میں کبھی راحت ہی نہ ہو. یہ جو کالی تھیلی کا عمل ہے، اس زندگی کے اس نظام کے لیے بہت بے مثال لاجواب نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل اس کے لیے بہت لاجواب عمل ہے، بہت بے مثال عمل ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل بے مثال عمل ہے. آپ حضرات سارا سال انتظار کرتے ہیں یا لطیف و یا ودود کا، سارا سال انتظار کرتے ہیں. مجھے سارا سال اطلاعیں ملتی ہیں، لوگوں کے تجربے ملتے ہیں، لوگوں کے مشاہدے ملتے ہیں، لوگوں کی کمالات کی دنیا ملتی ہے سارا سال. اور یہ ملتا ہے سارا سال کہ ہم نے یہ عمل کیا اور ہمارے گھر میں آگ لگی تھی، ہمارے گھر میں بیماریوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی، نفرتوں کی آگ لگی تھی، ہمارے گھر میں آگ بجھ گئی. یہ کالی چیزوں کا توڑ ہے. یہ چار کالی چیزوں کا توڑ ہے. اور جب اس میں ہم بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر 100 گنا بڑھ جاتی ہے، 100 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کی طاقت 100 گنا بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ. جلتی آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے، گھروں میں سکھ سکون، زندگیوں میں چین اور راحت آ جاتی ہے یا لطیف و یا ودود کی برکت سے. اور زندگی حیرت انگیز طور پہ بے مثال اور باکمال ہو جاتی ہے یا لطیف و یا ودود کی برکت سے. روزانہ بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لیں بس، یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، آپ کو جو بھی سہولت ہو. ایک تسبیح پڑھ لیں یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں. آپ کو ایک دنیا ملے گی، ایک راحت کا، برکت کا، دولت کا، عزت کا نظام ملے گا. آپ کو احساس ہوگا. گھر لٹے ہوئے ہیں، گھروں کی زندگی چین لٹ گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ گھروں میں اٹیچ بات نے سب کچھ ختم کیا ہے.
مشکوک رزق نے ختم کیا ہے، مشکوک زندگی نے ختم کیا ہے، اور بھی کئی عوامل اور بھی کئی فیکٹرز اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، تو اس کا حل یہ کالی تھیلی کا عمل ہے. اور کالی تھیلی کا یہ عمل ایک زندگی ہے، ایک نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل. جس وقت آپ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں، اچانک ایک نور داخل ہوتا ہے آپ کے منہ میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے روئے میں، اور پھر وہ منتقل ہوتا ہے آپ کے گھر پہ، آپ کی جائیداد، کاروبار، آپ کی زندگی، سب میں وہ نور منتقل ہوتا ہے، وہ برکت منتقل ہوتی ہے، وہ رحمت منتقل ہوتی ہے جب آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا لطیف ہو یا پڑھتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جذبوں کے ساتھ. جب یہ چیز منتقل ہوتی ہے تو اندھیرا کالا ہوتا ہے. تو کالی چیزوں کا علاج نور اور روشن ہے. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے. اور کالی چیزوں کا علاج نور اور روشنی ہے. آپ کے یہاں تسبیح خانے کے حال میں اندھیرا ہو تو اندھیرے کو لاٹھیاں ماریں، گالیاں دیں، برا بلا کہیں، دھکے دیں تو اندھیرا نہیں جائے گا. آپ چھوٹی سی روشنی لے آئیں، اندھیرا چلا جائے گا. اور چھوٹا سا نور لے آئیں، اندھیرا چلا جائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا. یا لطیف ہو یا ودود ہو ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے جو گھروں سے اور زندگیوں سے اندھیرے ختم کر دیتا ہے، اجالے لاتا ہے. جو کہتا ہے میرے رشتوں میں بندش ہے، اسے کہیں یا لطیف ہو یا ودود ہو کا یہ عمل کر 11 جمعراتوں کا، اور پورے جذبوں کے ساتھ کر، پوری توجہ کے ساتھ کر، اور پورے دھیان کے ساتھ کر. یا لطیف ہو یا ودود ہو کا یہ عمل. اور جو کہتا ہے کہ رشتے ہو رہے ہیں لیکن شادیوں میں رکاوٹ ہے، اسے کہیں یہ عمل کر. یہ عمل بہت طاقتور ہے، اس عمل کی بہت تاثیر ہے. اور یہ میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے. میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے. اور جو بندہ کہتا ہے میرا رزق بندھا ہوا ہے، میرا رزق بندھا ہوا ہے، اور رزق ایسا ہے کہ بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، اس سے کہیں یہ کالی تھیلی کا عمل کر، اور اپنے مقام پہ پوری دنیا جہاں بیٹھی ہے ایک کپڑے کی چھوٹی سی کالی تھیلی، رزق روحانی اور رزق آسمانی کے فیصلے کرتے. شاہ عبد الرحیم تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد.